الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ رحمت پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کی نظریں بلند آواز سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى له۔ سب سے پہلے درود شریف کی فضیلت ہی ایک حدیث پاک کے مفہوم کی روشنی میں سماعت فرما لیں، اور اللہ کرے کہ میں اسی نیت کے ساتھ پڑھوں اور آپ اسی نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم سب کثرت سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اللہ اس کے دل کو نفاق سے ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل کا ذکر فرما کر گویا کہ سارے وجود کی پاکی کا اپنے غلاموں کے لیے انتظام فرما دیا، اس لیے کہ اگر انسان کا دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، سمر جائے تو حدیث پاک کے مطابق اس کا پورا جسم سمر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود شریف اتنا مبارک عمل ہے کہ دل کی پاکی کے لیے حضور نے ایک عظیم نسخہ اپنے غلاموں کو عطا فرما دیا، اور یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت و جماعت مسلمانوں کو درود و سلام پڑھنے والی جماعت میں رکھا ہے۔ ورنہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اسی نبی کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور معاذ اللہ ان پر درود و سلام پڑھنے کو شرک و بدعت بھی کہتے نظر آتے ہیں۔ معاذ اللہ اللہ ایسوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت سے ہمیں اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رحمت میں درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک بار پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے درود شریف۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کروڑوں بار شکر و احسان ہے کہ اللہ نے اس مبارک محفل میں جہاں اتنے بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما ہیں، اس محفل میں مجھ گناہگار کو بھی شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ آپ کے علم میں ہی ہے کہ قرآن حکیم کہ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، تو میں ایک بات یہ عرض کر دوں کہ بھئی ایسی مبارک محافل میں ظاہر سی بات ہے کہ بڑی پیاری پیاری نعتیں آپ نے سنی، اور شاید میرا بھی جی چاہے کہ میں بھی آقا کریم علیہ السلام کی کوئی نعت پڑھوں، لیکن اب ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہے، وقت کی پابندی ملحوظ خاطر ہے، کہیں گے کہ لو بھائی انہوں نے بھی نعت پڑھنا شروع کر دیا، تو میں دوسرا دعویٰ کروں گا کہ بھائی میں نے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک نعتیں پڑھ لی ہیں، الحمدللہ پڑھ لی ہیں۔ اب کہیں گے کہ بھئی یہ دعویٰ تو اس سے بھی آگے کا ہو گیا، ابھی ایک شعر پڑھا نہیں اور پھر نعتیں پڑھنی ہے دعویٰ کرنا ہے، تو پھر میں کہوں گا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو نہیں بلکہ 8 نعتیں پڑھی ہیں، الحمدللہ رسول پاک کی میں نے 8 نعتیں پڑھی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھی دعویٰ ہی کرنا ہے کہ دلیل بھی، تو آؤ دلیل دے دوں میں نے آقا کریم علیہ السلام کی 8 نعتیں کیسے پڑھی ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، یہ رسول پاک کی 8 مبارک نعتوں کا گنجینہ ہے۔ میں آپ کو گنا دوں تو آپ گن بھی لیجئے۔ بھئی یا ایھا النبی سرکار کی نعت اول، انا ارسلنا کا نعت نمبر 2، شاہدہ مبشرہ نذیرہ وداعیا الی اللہ باذنہ، 6 سراجہ اور منیرہ۔ الحمدللہ میں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 نعتیں پڑھنی ہیں، الحمدللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر میں 8 نعتوں کی تشریح کرنے بیٹھوں تب تو ظاہر بات ہے کہ گھنٹوں درکار، اور یہاں تو منٹوں کا موقع مل جائے وہ بھی سعادت مندی ہے، الحمدللہ ہے نا۔ تو اب آج میں تشریح نہ کرتے ہوئے صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نعت، اور وہ نبی نبی نبی، آپ تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی پر میری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اور میں نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عرض کر رہا ہوں؟ ہمارے علماء کرام موجود ہیں، اس کا مفہوم اس کا ترجمہ وہ سمجھتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے موضوع کے تحت یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو بس یہی نہ چلے گی، نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیوں نہ چلے بھائی، کیوں نہ چلے؟ اس لیے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ رسالت میں اپنی محبتوں کی نظر پیش کرتے ہیں تو فرماتے نظر آتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اور شہزادے اعلیٰ حضرت سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بھی تو ارشاد فرماتے ہیں، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ،
تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جانانا۔ حضرات اور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان یوں بھی تو فرماتے ہیں، اور کیوں نہ نبی 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 صلی اللہ علیہ وسلم کرے، اس در کی حضوری ہی اسیاں کی دوا ہے، زہر مواسی کا طیبہ ہی شفا ہے، زہر مواسی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ اور حضور تاج الشریعہ سبحان اللہ سبحان علیہ رحمت و رضوان بھی تو ارشاد فرماتے ہیں، یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، بہت عمدہ، زندگی نبی کی ہے، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ، نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، اور جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، پہچان دین نبی کے لیے۔ سبحان اللہ، اور فرماتے 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 ہیں اختر قادری، اختر قادری خلد میں چل دیا، اکیلے چل دیے۔ کیا شان ہے اللہ والوں کی، یعنی کیسی خوشخبری اپنے غلاموں کو دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، سچے قادری بنے تو رہو، قادریوں کے دشمنوں سے، اولیاء کے دشمنوں سے بچتے رہو، ان اللہ والوں کے صدقے میں جنت کے دروازے کھلے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر گفتگو ہوگی نبی 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 انشاءاللہ الکریم۔ حضرات سوال یہ ہے، اچھا سب سے پہلے میں یہ عرض کروں، آپ کے علم میں آنا چاہیے، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، سرکار کے علم غیب ہی کے تعلق سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ بڑے بڑے ائمہ کرام نے رمز نبی کی تشریح فرمائی، مفسرین کرام نے بھی، امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں نبی کا معنی ہی ہے غیب پر اطلاع پانا، نبی کا معنی غیب پر اطلاع پانا، اور فرماتے ہیں کہ نبی اصل میں نبون سے بنا ہے جس کے معنی ہے خبر کے۔ علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ بھئی خبر میں تین احتمال ہیں، خبر دینے والا، خبر لینے والا، خبر رکھنے والا۔ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شانیں ہم جس راہ سے بھی دیکھیں مصطفیٰ پیارے خبر رکھتے بھی ہیں، خبر دیتے بھی ہیں، اور خبر لیتے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ الگ بات ہے جو اتنے بے خبر ہو چکے ہیں کہ وہ اپنے ایمان ہی سے بے خبر ہیں۔ اگر ایمان سے باخبر ہوتے تو خدا کی قسم، اتنے علماء موجود ہیں، قسم اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بھئی رسول پاک کے علم غیب کے تعلق سے معاذ اللہ اعتراض کرنا رسول پاک کے علم غیب پر، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ایک طرف اپنے آپ کو علامہ بھی کہلوائے، اپنے آپ کو علامہ بھی کہلوائے، اور دوسری جانب مصطفیٰ کے علم غیب پہ انکار کرے معاذ اللہ۔ یہ کیا بات رہی؟ پہلے تو اپنے آپ کی خبر لے، تو اپنے آپ کو علامہ کہلا رہا ہے، تو کیا سمجھ کے کہلا رہا ہے؟ اور مصطفیٰ کے علم پر انکار کر رہا ہے تو کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ اور پھر آپ یہ سمجھ لیں ایسا ویسا انکار نہیں، بلکہ فتاوی رشیدیہ میں تو صاف لکھا ہے کہ جو آپ کے لیے علم غیب مانے تو یہ علم غیب ماننا سری شرک ہے معاذ اللہ۔ اچھا ہم اگر اپنے بھائیوں سے کہیں کہ بھائی دیکھو ان سے بچ کے رہو، تو کہتے ہیں یہ تو بریلی والوں کی 1.5 اینٹ کی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں 1.5 اینٹ والا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو کفر و ایمان کا معاملہ ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے لیے علم غیب ماننا سری شرک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ رسول پاک کے لیے جو علم غیب نہ مانے وہ مسلمانی ہے۔ بہت فرق ہے ایمان کا اور کفر کا مسئلہ ہے بھائی، لوگوں نے آسان سمجھ لیا ہے
اور واقعی ایسی مبارک محافل میں ان موضوع پر، ایسے موضوعات پر گفتگو کرانا میں سمجھتا ہوں کہ نہایت عقل مندی کی دلیل بھی ہے اور وقت کی نزاکت پر ہاتھ رکھنا بھی ہے۔ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا مذاق بھی اڑاتے ہیں معاذ اللہ، اور ایسا ویسا مذاق۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر معاذ اللہ، معاذ اللہ رب العالمین۔ کبھی لکھتے ہیں رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ لکھ دیا جو رسول اللہ کو علم غیب مانے وہ ایمان سے خارج، معاذ اللہ۔ حضرات اب میں بھی تو جملے عرض کر دوں، معاذ اللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کو دیوار تو بہت پتلی ہوتی ہے، مصطفیٰ کو تو پہاڑوں کے پیچھے کا بھی علم ہے۔ رسول پاک کو تو پہاڑوں کے پیچھے کا بھی علم ہے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کو کل کی خبر نہیں، میں جملہ دینا چاہوں گا، ارے کل تو کل ہے، میرے مصطفیٰ کو تو پل پل کی خبر ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، بہت عمدہ، زندہ باد۔ رسول سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ارے پل پل کی خبر ہے۔ اور یہ کانفرنس منانے والوں، آپ لائق سب مبارکباد ہیں، اس جلسے کو منانے والے ہمارے یہاں کے نوجوان، اطراف و جوانب کے نوجوان، جنہوں نے اتنے لوگوں کو یہاں بلا کر اکٹھا کیا، اتنے علماء اکرام، مفتیان ذوی احترام کے چہروں کی زیارت کرائی۔ انشاءاللہ یہاں سے جائیں گے تو اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کر کے آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ جلسہ منا رہے ہیں نا، آپ غافل مت رہنا، میرے مصطفیٰ ہمیں یہاں بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ تو کوئی اور ہوگا جو کہتا ہو رسول اللہ کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، معاذ اللہ۔ اب سنو، وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ تقریباً سماعت تک کا وقت ملا ہے، میں بات کو زیادہ نہ پھیلاتے ہوئے اتنا عرض کر دوں، الدولۃ المکیہ شریف اٹھاؤ، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی شان کو بیان فرماتے ہوئے، قرآن پاک کی آیات سے سجاتے ہوئے، احادیث نبویہ کی روشنی میں جب بیان فرمایا تو انہوں نے خلاصہ یہی تحریر فرمایا کہ ساری کائنات کے علوم، توجہ رکھو، یہ عقیدہ رکھنا ہے ہمیں، ساری کائنات کے علوم، چاہے وہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، علوم، ساری کائنات کے علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے سامنے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے سمندروں کے سامنے قطرے کی حیثیت ہو۔ یہ ہمارا اعلان ہے، کان کھول کر کے سن لیں وہ لوگ جو رسول پاک کے علم غیب کے منکر ہے۔ یہ بریلی شریف کی بولی ہے کہ رسول پاک کو تم کہو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تم کہو علوم خمسہ کی بحث چھیڑنے بیٹھو، ارے یہ بات نہ کرنا، ہمارا اعلان سنو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو امام اہل سنت نے بریلی شریف سے عطا فرمایا، اور اسی کو ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، الحمدللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں ساری کائنات کے علوم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کے سامنے ایسے ہیں جیسے کہ سمندروں کے سامنے قطرہ۔ دوسری جانب فرماتے یہ بھی سن لو، تم شرک و بدعت ٹھہرانے کی کوشش مت کرو۔ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کے علم کو اللہ کے علم سے ملا دیا، معاذ اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، آگے یہ ہم سنیوں کا ماننا ہے، کہنا ہے، لے کر کے جاؤ، اگر کوئی زبان کھولے کہہ دینا کہ ساری کائنات کے علوم رسول پاک کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے سمندروں کے سامنے قطرہ، اور رسول پاک کا علم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم خدائے پاک کے علم پاک کے سامنے رسول کائنات کے سارے علوم ایسے ہیں جیسے کروڑوں سمندروں کے سامنے ایک قطرے کی حیثیت ہو۔ زندہ باد۔ اور اس میں طاقت ہے کہ وہ شرک و بدعت کا فتویٰ لگائے گا، یہاں ملا دیا وہاں ملا دیا، کہ اللہ کے علم کو بھی ناپنے کی کوشش کرتے ہو۔ ارے اللہ کا علم ازلی ہے، ابدی ہے، غیر حادث ہے، اور رسول پاک کا علم عطائی ہے۔ ہم تو
اتنا کہہ کر کے گزریں گے، ناپنے مت بیٹھو، بس اتنا کہہ دو اللہ نے دیا، مصطفیٰ نے لیا، کتنا دیا، دینے والا خدا جانے، لینے والا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ اگر ترازو لے کر کے بیٹھو گے ایمان چلا جائے گا۔ یہاں ترازو کی ضرورت نہیں ہے، تھرمامیٹر کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم جن چیزوں میں تم اعتراض کرتے ہو، جہاں سے ہم وہیں سے ثابت کر دیں گے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث نبویہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ دیکھیے کیا قرآن پاک کی وہ آیت، اللہ پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ محبوب جو تم نہ جانتے تھے تمہارے رب نے سب سکھا دیا، سبحان اللہ، اور یہ تمہارے اوپر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ حضرات ذرا سوچو تو صحیح، قرآن ہی میں کہیں علم کو قلیل فرمایا گیا، اور جب مصطفیٰ کے علم کی بات آئی ہے تو فرمایا گیا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کا علم قلیل ہے اور مصطفیٰ کا علم عظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جس راہ سے دیکھیں گے رسول پاک کے علم پاک کو، اور ایسا بھی نہیں کہ بھئی کہ رسول پاک کو علم عطا فرمایا تو بھئی خبر دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں، معاذ اللہ، کب دیتے ہیں کب نہیں دیتے ہیں، یہ تو تم ناپنے کی کوشش کرو۔ ارے بھئی میں آپ کو بتاؤں قرآن حکیم میں ذرا شان مصطفیٰ ہی دیکھو اور ان میں کیسے اللہ نے عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں قرآن نے فرمایا الرحمن علم القرآن، بہت سیدھی سیدھی گفتگو، رحمان نے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ بولے قرآن سکھا دیا کہ نہیں سکھا دیا؟ بولو پورا قرآن سکھایا کہ تھوڑا قرآن سکھایا؟ پورا قرآن سکھایا۔ اچھا کوئی علم ایسا ہے جو قرآن میں نہ ہو؟ بھائی سارے علوم اللہ نے قرآن میں جمع فرما دیا، سارے علوم، اور اللہ نے قرآن سکھا دیا۔ جب سکھانے والا خدا، سیکھنے والے مصطفیٰ، تو کون سا وہ علم ہے جو مصطفیٰ جان رحمت سے چھپا رہ گیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سارے علوم سکھا دیے اور فرما دیا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور محبوب غیب بتانے میں بخیل بھی نہیں ہے۔ پتہ یہ چل گیا محبوب کو علم غیب دیا بھی ہے اور محبوب علم غیب سکھاتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں ذرا سمجھنے کی تو کوشش کرو۔ ارے کہتے ہیں رسول پاک کو کیا معلوم کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، قبر میں کس کی کیا ہو رہا ہے، قیامت میں کیا ہوگا، بعد میں کیا ہوگا۔ ارے کیسی کیسی باتیں۔ اور کبھی بتاؤ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ بھائی حروف مقطعات سیدنا جبریل امین جب لے کر کے آئے بارگاہ رسالت میں، الف لام میم، آپ جانتے ہیں علماء موجود ہے، ان کی مراد مفسرین کرام فرماتے کہ اللہ جانے اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جانے، اللہ جانے اس کی مراد۔ مفسرین کرام مترجم نے ترجمہ نہیں کیا اس کا، لیکن جب حاضر آئے الف، آقا فرماتے ہیں جبریل علم تو میں جان لیا، فہم تو میں نے سمجھ لیا، دونوں روایتیں، لام میں سمجھ گیا، میم میں سمجھ گیا۔ جبریل امین عرض کریں کہ سرکار میں تو کچھ نہ سمجھ سکا۔ آقا فرماتے جبریل قرآن لانا تمہارا کام ہے، سمجھنا مصطفیٰ کا کام۔ سبحان اللہ، سبحان بہت عمدہ۔ یہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد معاذ اللہ ناپنے کے لیے علم مصطفیٰ کو بیٹھے ہیں۔ رسول پاک وہاں سمجھ رہے ہیں جو جبریل امین نہ سمجھ سکے وہ بھی میرے مصطفیٰ سمجھ رہے ہیں۔ علماء فرماتے وجہ کیا ہے آخر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک الفاظ و معانی دونوں کا مجموعہ ہے۔ الفاظ اللہ نے جبریل امین کے ذریعے مصطفیٰ پر نازل فرمائے اور اس کے معنی اللہ نے قلب مصطفیٰ پر اپنی رحمت سے نازل فرمائے۔ اب کہاں سے جواب لاؤ گے؟ تم علم مصطفیٰ کا تم تو تان کرنے بیٹھے ہو۔ ارے ساری کائنات کے علوم بھی مصطفیٰ پر قربان ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ علم پاک کی شان اللہ اکبر، آپ جہاں سے دیکھیں جیسے دیکھیں مصطفیٰ کے علم غیب کی شان نرالی نظر آتی ہے۔ ربی ایک موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ علیل ہو گئے، طبیعت شریف بیمار ہو گئے، حضرت سعد طبیعت خراب ہے، میرے آقا بڑے کریم ہیں، اپنے غلاموں کی عیادت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ سرکار تشریف لے گئے، سرکار جب وہاں پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے وراثت کے مسائل پوچھنا شروع کر دیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھ لیا کہ سعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میرا انتقال ہو جائے گا۔ اب سنو، تم کہتے ہو اس کا علم رسول پاک کو نہیں، کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا؟ آقا کریم علیہ السلام نے جب مزاج سمجھا حضرت سعد کا تو آقا فرماتے سعد تم ابھی نہیں مرو گے۔ اللہ اکبر، طبیعت علیل ہے، طبیعت شریف خراب ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ بچنا مشکل ہے، لیکن رسول کائنات فرما رہے ہیں سعد ابھی تمہارا انتقال نہیں ہوگا، ابھی تو بہت ساری قومیں تم سے نقصان اٹھائیں گی اور بہت ساری قوموں کو تم سے نفع ملے گا۔ حضرات ذرا توجہ تو کرو، رسول پاک علیہ السلام نے جیسا فرما دیا تھا تاریخ اسلام گواہ ہے، حضرت سعد بقید حیات بھی رہے اور پھر ایران کو فتح بھی کیا، ایران کو نقصان پہنچایا اور کلمہ پڑھنے والوں کو نفع پہنچایا۔ کیا یہ مصطفیٰ کا علم غیب نہیں ہے؟ مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سعد کی ابھی زندگی بھی باقی ہے اور آنے والے زمانے میں حضرت سعد کو کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اس پر بھی میرے مصطفیٰ کی نظر ہے۔ حضرت جبھی تو پکار اٹھی ہے، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا، تم سے نہاہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ تم سفر میں ہے سرکار، سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں، حضرت بلال بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سفر میں آقا کریم علیہ السلام نے رات کے سناٹے میں ارشاد فرمایا بلال تم نماز پڑھو، ہم تھوڑی دیر آرام کریں گے، نماز کے وقت ہمیں اٹھا دینا۔ ہوا یہ آقا کریم علیہ السلام آرام فرمانے کے لیے بستر استراحت پر تشریف فرما ہے، سفر کا معاملہ ہے، تمام صحابہ کرام کی آنکھ لگی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، کجاوے سے پیٹھ لگا کر کے کچھ دیر بیٹھے، آپ کی بھی آنکھ لگ گئی۔ اب جب آنکھ لگی تو صبح فجر کا وقت ہوا لیکن آنکھ نہ کھلی، سرکار نے فرمایا تھا بلال ہمیں تم نماز کے لیے بیدار کر دینا، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہمارے آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل بیدار رہتا ہے آنکھیں سوتی ہیں، لیکن اس رات تو ایسا لگ رہا ہے کہ دل بھی رب قدیر کے جلووں میں مستغرق ہے اور نگاہ رحمت بھی رب قدیر کے جلووں میں بہت ہے۔ امت کو کچھ دینا بھی منظور تھا۔ سرکار کی آنکھ لگی، تمام صحابہ کی آنکھ لگ گئی، حضرت بلال بھی سو گئے، آنکھ لگی، فجر کی نماز کا وقت گزرا، سورج نکلا، سب سے پہلے ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ سرکار جیسے بیدار ہوئے بلال کو بلال یہ تم نے کیا کیا؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ کی بھی آنکھ لگ گئی، میری بھی آنکھ لگ گئی۔ اللہ اکبر، سرکار کی آنکھ لگی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام لشکر کو حکم دیا، سب کو بیدار کیا، آگے بڑھے، اذان پڑھی گئی، جماعت سے نماز ہوئی۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ عرض کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ذرا مصطفیٰ کا علم غیب تو دیکھو، کیا ہوا تھا بلال کے ساتھ؟ ابو بکر معلوم ہے کہ سرکار آپ فرما دیں کیا ہوا؟ کہا کہ شیطان آیا، بلال کجاوے سے بیٹھے، اس نے تھپکی دے کر کے بلال کو سلا دیا، بلال کی آنکھ لگ گئی۔ سیدنا صدیق اکبر صداقت کے تاجدار حضرت بلال کے پاس پہنچتے ہیں، بلال مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری جب آنکھ لگی تھی، آنکھ لگنے سے پہلے تمہیں احساس کیا گزرا تھا؟ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر جیسا ہمارے نبی نے فرمایا تھا حضرت بلال ویسا ہی بیان کرتے نظر آ رہے تھے۔
سیدنا صدیق اکبر نے اسی وقت نعرہ لگایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ گویا نعرہ لگا رہے تھے اللہ نے آپ کو علم غیب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو تو کریں رسول پاک علیہ السلام کہ علم غیب کی یہ شان کہ مصطفیٰ اپنے غلاموں کے خوابوں پر بھی مطلع ہے۔ بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے بلال سے پوچھا، فرماتے ہیں ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کا مطلب مصطفیٰ کے غلام کہیں بھی ہو ان کے ساتھ گزر کیا رہی ہے یہ بھی مصطفیٰ کو خبر ہے۔ تم کہتے ہو پیٹھ کے پیچھے کا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر سوار ہو جائے اس کی آنکھوں سے بھی اللہ پردے اٹھا دیتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایک سواری پر سوار ہیں سرکار۔ آقا کریم علیہ السلام کی سواری بدکنے لگی، خچر کچھ پیر اٹھانے لگا، بدکنے لگا۔ آقا کریم علیہ السلام نیچے اترے، ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ قبر ہے نا سامنے، خچر نے جب اس قبر والوں پر ہوتے ہوئے عذاب کو دیکھا ہے تو وہ بدکنے لگا۔ حضور نے کیا فرمایا، اس قبر میں دو قبریں تھیں، دونوں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرے پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ اے لوگوں ذرا توجہ تو کرو، کہتے ہیں کہ قبر میں کیا بیت رہی ہے، قبر کا حال سے مردہ جانے، رسول پاک کو کیا خبر معاذ اللہ۔ یہاں مصطفیٰ جانے رحمت ہے، رسول پاک جس سواری پر سوار ہے اس سواری کا بدکنا اور رسول پاک کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ جس سواری پہ سوار ہو جائیں اس جانور کی نگاہوں سے بھی پردے اٹھ جاتے ہیں۔ تو مصطفیٰ کے علم غیب کی شان اور رسول پاک فرما رہے ہیں کہ عذاب ہو رہا ہے۔ بھئی عذاب ہوتا دیکھ لیا یہ الگ، لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیوں عذاب ہو رہا ہے، اس کا علم بھی گویا اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا ہے۔ جبھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بھی پتہ نہ چلا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا ہے۔ ایک موقع پر رسول یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول رحمت علیہ السلام کہ علم غیب کی شان دیکھیں آپ، غلام اپنے گھروں میں بھی ہے تو رسول پاک علیہ السلام اس کی بھی خبر ہے۔ آئیے میں آپ کو عرض کروں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول، ایک موقع پر یہ ہوا کہ ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، بچے کی طبیعت خراب، کہیں کام کے لیے تشریف لے گئے، طبیعت ایسی بگڑی کہ پیچھے انتقال ہو گیا۔ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، پیچھے انتقال ہوا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ شام کو گھر میں تشریف لائے، پوچھا بیوی سے بچے کا کیا حال ہے، بڑا پیارا جواب دیا تھا مسلمانوں، کیا کہ بچے نے سکھ کا، حدیث پاک کے جو الفاظ اس کا مفہوم، بچے نے سکھ کا سانس لیا ہے، امید ہے کہ راحت پا گیا ہوگا، امید ہے کہ راحت پا گیا ہوگا۔ اصل میں پیچھے بچے کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن کیسی مقدس وہ خواتین اسلام تھی، شوہر تھک کر کے آیا ہے یا سفر سے، دونوں روایتیں موجود ہیں، آتے ہی خبر نہ دی، اس لیے ایسا نہ ہو کہ پریشان ہو جائے، خبر دی بچے نے سکھ کی سانس لے لی ہے، امید راحت پا گیا ہوگا۔ اس کے بعد حدیث پاک میں موجود ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا بھی تناول فرمایا، آرام بھی فرمایا، حق زوجیت بھی ادا کیا۔ جب حق زوجیت ادا کرنے کے بعد فارغ ہو گئے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کے مقدس صحابی ادھر غسل کیا، غسل کرنے کے بعد فجر کی اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان ہوئی، نماز کی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ حدیث پاک میں ہے آپ کی بیگم صاحبہ آگے بڑھی، ارشاد فرماتی ہے میرے شوہر نامدار یہ بتاؤ اگر کوئی امانت کسی کے پاس رکھ دے
چاہیے؟ اگر وہ واپس مانگے تو اس کی واپس دینا چاہیے کہ نہیں، یا غمگین ہونا چاہیے؟ کہا کہ کہنا کیا چاہتی ہو، بتاؤ تو صحیح۔ فرماتی ہے میں نے جو کہا تھا بچے نے سکا سانس لیا ہے، توریے کے طور پر اسے شاید آرام ہو گیا ہوگا، توریے کے طور پر کہا تھا، اصل معاملہ یہ ہے اللہ کی امانت تھی، بچے کو اللہ نے واپس لے لیا ہے۔ جانتے ہو اس موقع پر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا، پڑھنے کے بعد کہا کہ تم مجھ سے اس طریقے سے چھپائے کیوں رہے؟ کہا کہ میں نے سوچا آپ کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔ کیسی مقدس وہ خواتین تھی۔ اس کے بعد حضرت ابو طلحہ کا عمل دیکھو، بچے کی موت کی خبر مل چکی ہے، لیکن اس وقت ایسا نہیں کہ رونے کے لیے بیٹھ جائیں، لا بچے کو دیکھتے رہے، بلکہ کہتے ہیں نماز کا وقت ہے، جماعت نکل جائے گی، پہلے با جماعت نماز ادا کروں گا، اس کے بعد آ کر کے بچے کو دیکھوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، دور دراز علاقوں سے آنے والوں مسلمانوں، کتنا نازک وقت رہا ہوگا وہ، بچے کی میت گھر میں پڑی ہے، لیکن حضرت ابو طلحہ رسول پاک کے پیچھے با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا گھر میں نماز پڑھ لیتے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، رسول پاک کو خبر دے دیتے، لیکن نہیں، احادیث مبارکہ اٹھا کر کے پڑھو، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے رسول پاک کے پیچھے مسجد شریف میں حاضر ہو گئے۔ کیا ذہن نہیں دے رہے ہیں کہ اے مسلمانوں تم ہمارے اگر ماننے والے ہو تو چاہے خوشی ہو یا غم ہو کبھی نماز مت چھوڑنا، ہمیشہ غم میں بھی نماز پڑھنا، خوشی میں بھی نماز پڑھنا۔ خوشیوں میں پڑھو گے اللہ خوشیوں کو استحکام دے گا، غموں میں پڑھو گے نماز کی برکت سے اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا۔ پہنچ گئے پیچھے، پڑھی نماز، فجر کی نماز۔ نماز پڑھنے کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو طلحہ تم نے جو رات عمل کیا ہے، آپ غور کیجئے گا ذرا، جو حق زوجیت اپنی بیوی کا ادا کیا تھا، تم نے جو رات عمل کیا ہے اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ روایتوں میں موجود ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو طلحہ کے 9 بیٹے ہوئے اور 9 کے 9 قرآن کے قاری تھے۔ کیا مطلب؟ حضرت ابو طلحہ گھر میں رہ کر جو عمل کر رہے ہیں اس پر بھی مصطفیٰ کی نگاہ ہے۔ کیا یہ علم غیب نہیں ہے مسلمانوں؟ کیا یہ علم غیب پر دلیل نہیں ہے حضور کی؟ ایک دو نہیں ہزاروں دلیلیں موجود ہیں جو کہ مصطفیٰ کے علم غیب پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، قرآن پاک کی کچھ آیت مبارکہ سے علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں۔ وقت میں گنجائش نہیں تو ایسی آیت مبارکہ میں آپ کو سناتا، علم غیب کی نفی بھی ہوتی ہے اور بہت سی آیتوں سے علم غیب کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ لیکن آپ سوچو گے پھر ہم کیسے سمجھیں علم غیب کی جس میں نفی ہو رہی ہے اس سے کیا سمجھیں، علم غیب کا جہاں ثبوت ہے اس سے کیا سمجھیں؟ علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد فرما دی، جن قرآن کی آیات مقدسہ سے دیکھو کہ علم غیب کی نفی ہو رہی ہے وہاں سمجھ لینا یہ علم غیب ذاتی کی نفی ہو رہی ہے، اور جہاں دیکھو کہ ثبوت مل رہا ہے بس سمجھ لینا یہ علم غیب عطائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول پاک کو ذاتی طور پر علم غیب نہیں ہے، اللہ نے جتنا دیا علم غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے باوجود بھی معاذ اللہ اگر سر پھرے کہتے پھرے کہ بے رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، مصطفیٰ کیا جانے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے معاذ اللہ، مصطفیٰ کیا جانے معاذ اللہ کے قبر میں کیا ہے، مصطفیٰ کیا جانے کہ وہاں کیا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ یہ تو ایمان کی بربادی کے نتیجے میں زبان پر آئی ہے، ورنہ جب تک لوگوں کے ایمان سلامت رہے علم غیب کے مسئلے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں تھا، مسلمہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، اور ایسا ویسا علم غیب۔ اللہ اکبر۔ ایک موقع پر خود سرکار فرماتے ہیں علیہ السلام، اللہ نے فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز میں تھا، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام نماز میں اونگ آئی، ہو جاتا ہے نماز میں کبھی کبھی انسان بشری تقاضوں کے تحت اونگ آئی، تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت فوراً اپنے رب کے حضور حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو
اچھی صورت میں دیکھا، سبحان اللہ، جیسا اس کی شان کے لائق ہے. حالانکہ اللہ صورت سے پاک، ہاتھ سے پاک، پیر سے پاک، جیسا اس کے شان کے لائق ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ نے میری پوری امت کو، جو کہ اس وقت مٹی میں بھی تھی، اللہ نے پورے طور پر میری امت کو میرے سامنے ظاہر فرما دیا، اور میں نے پہچان لیا کافر کون ہے، منافق کون ہے. حضور فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. فرماتے ہیں اس کے باوجود لوگ کہیں کہ حضور کیا جانے، معاذ اللہ، حضور کے علم غیب پر اعتراض کریں، تو وہ اعتراض کرنے والے اپنے ایمان کا جنازہ نکالتے ہیں. ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایسوں کی صحبت اختیار نہ کریں. مسلمانوں، اس مبارک محفل میں آنے میں آپ سب سے بڑا درس یہ لے کر کے اٹھیں کہ ہمیں ہر حالت میں اپنے ایمان کو بچانا ہے. ایمان کی حفاظت ضروری ہے، اور ایمان کی حفاظت ہی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے. یہ جو رسول پاک کے گستاخ ہیں، دشمن ہیں، یہ کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہیں، اور صبح قیامت تک دشمن رہیں گے. اس لیے ان سے دوستی یہ کسی بھی ایمان والے کو زیب نہیں دیتی. آپ سے گزارش ہے جہاں کے آپ ہیں، خیر سے پہنچیں گے بھی انشاءاللہ، یہاں کے ہیں سب لائق صد مبارکباد ہیں. کسی بھی بد مذہب سے ہماری دوستی نہیں رہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے درس دیا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، مریدوں سے کیا مربت کیجئے. ارے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اپنے مولوی کے علم کی بات آئے تو علامہ لکھے، اپنے مولانا کی علم کی بات آئے تو علامہ لکھے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر معاذ اللہ وہ تانا زنی کرتا نظر آئے. ایسا شیطان کے علم کو معاذ اللہ رسول پاک سے بڑھانے کی کوشش کرے معاذ اللہ. ایسا علم انہیں مبارک ہو، اور ہمارے آقا کا علم غیب ہمیں مبارک ہو. ہمارا تو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو عالم ما کانا و ما یکون بنا کر کے بھیجا ہے. سرکار جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، میرے مصطفیٰ کو اللہ نے سب کی خبر عطا فرما دی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بنا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو درود. اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اگر دوران گفتگو مجھ سے کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، میں رب کریم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھی میں عرض کر دوں کہ آج کے آپ کے اجلاس میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید مصروف علی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ جلوہ فرما ہونے والے تھے. ان کے بیٹے کی طبیعت علیل ہونے کی وجہ سے انہیں وہاں رہنا ہوا، تو اس وجہ سے وہ حاضر نہ سکے. آپ سب دعا فرمائے کہ اللہ ان کے بیٹے کو شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ علیل ہیں اللہ سب کو اپنے کرم سے شفاء کاملہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ حضرات